السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ذکر لسانی کی اقسام۔ پیارے بھائیوں، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، تسبیح بیان کرنا، نعمتوں پر شکر کرنا لسانی ذکر کہلاتا ہے۔ لسانی ذکر کی 10 اقسام بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، تسبیح۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بلند ترین ذکر ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والاؤ، اللہ کا خوب ذکر کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو، صبح بھی اور شام کے وقت بھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ غرض کہ شجر اور کائنات کا ذرا ذرا اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور اور فہم و فراست عطا کر کے اسے قانون الہی کا پابند یعنی مکلف بنایا ہے، لہٰذا اس پر بطریق اولا لازم ہے کہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہے، یعنی اے پروردگار تو ہر قسم عیب سے پاک ہے۔ نمبر 2، تحمید۔ ذکر کی دوسری قسم تحمید ہے، یعنی بندہ اپنے رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اور کہیں الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مستحق صرف خدا تعالیٰ ہے، کیونکہ تمام داخل اور خارجی انعامات کو وجود دینے والا وہی ہے۔ تحمید نماز میں بھی کی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ چنانچہ نماز میں تسبیح کے بعد تحمید انہی الفاظ سے کی جاتی ہے۔ پھر جب ایک رکعت کی قرات مکمل ہو جاتی ہے تو رکوع سے اٹھ کر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے پروردگار تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا بلند ترین اذکار میں سے ہے۔ تکبیر بھی ذکر ہے، جس کے ذریعے اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، تکبیر۔ تکبیر بھی ذکر ہے، جس کے ذریعے اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی اہم کام انجام دیا جائے تو اپنے ضعف کے پیش نظر زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ سورہ مدثر میں ارشاد ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔ چنانچہ نماز کی ابتدا ہی اس لفظ سے ہوتی ہے اللہ اکبر، اور پھر نماز میں ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف جاتے ہوئے اس لفظ کو دہرایا جاتا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 4، تحلیل۔ لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، اس کے ذریعے شرک کی نفی اور خدا تعالیٰ کی الوہیت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی خالق، مالک اور مربی نہیں، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تحلیل کے ساتھ توحید کا کلمہ بھی آتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ نمبر 5، حوقلہ۔ حوقلہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ یہ تفویض اور توحید کا کلمہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان خدا تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ برائیوں سے باز رہنے اور نیکی کو انجام دینے کا عمل محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس کلمے کا ورد کرنے سے بہت بڑا اجر حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، حسبلہ۔
ذکر کی ایک قسم حسبلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے مفرد کلمہ حسبی اللہ اور جمع کا کلمہ حسبنا اللہ آتا ہے۔ ہر مشکل وقت میں اس کلمے کا ورد خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سخت دشواری پیش آئی تو انہوں نے یہی کہا تھا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات سے انکار کرتے ہیں فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی معبود برحق اور میرا اسی پر بھروسہ ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے۔ ہم ہر کار خیر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یعنی اپنی رب کا ذکر کرو۔ غار حرا میں سب سے پہلے وحی کا نزول بھی اسی طرح ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اس پروردگار کا نام لے کر پڑھے جس نے پیدا کیا۔ چنانچہ ہر اچھا کام کرتے وقت بسم اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 8، استعانت۔ استعانت یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بھی ذکر میں شامل ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طالب ہیں۔ ما فوق الاسباب، اعانت خدا تعالی ہی کر سکتا ہے، اسی لیے فرمایا المستعان، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا مدد اسی سے طلب کی جا سکتی ہے۔ نمبر 9، تبارک۔ اللہ کا ذکر لفظ تبارک کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے وہ تمام انسانوں کو خبردار کر دے۔ برکت کا معنی ایسی زیادتی ہوتا ہے جس میں تقدس کا معنی پایا جائے، چنانچہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھی جائے تو کہنا چاہیے بارک اللہ، اللہ تعالی برکت عطا کرے۔ یہ ذکر ہے، عرب اسے محاورے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 10، تعوذ۔ ذکر کی 10ویں قسم تعوذ یعنی اعوذ باللہ کہنا ہے۔ اس کے لیے قرآن و سنت میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چنانچہ آج تعوذ کے بارے میں کچھ عرض ہوگا۔ خدا تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے، اور یہ پناہ تعوذ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اعوذ باللہ کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالی مجھے میرے شدید دشمن شیطان سے پناہ میں رکھے تاکہ میں عبادت، تلاوت یا دیگر نیکی کا کام انجام دے سکو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔